بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ترجمہ: مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے، تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا، تو پہلے نرمی سے انہیں سمجھاؤ اور پھر الگ کر دو انہیں خواب گاہوں سے، اور پھر بھی باز نہ آئیں تو مارو انہیں، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر ظلم کرنے کی راہ، یقیناً اللہ تعالی عظمت و کبریائی میں سب سے بالا سب سے بڑا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح و درستگی کے ذمہ دار کو عربی میں قوام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرمان روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعمیل کرے، اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی یہ مختصر مگر اہم ریاست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے اور اس بارے گراں کو اٹھانے کی بہترین صلاحیت کس میں ہے؟ اس کے دو ہی امیدوار ہیں، ماں اور باپ۔ قرآن حکیم نے باپ کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک وہبی ہے اور دوسری کسبی، انہی کے باعث وہ گھر کی مملکت کا رئیس مقرر کیا گیا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں بلا شبہ عورت سے بڑا ہوا ہے۔ اس چیز کو قرآن نے یوں اپنے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی بچے کے جملہ اخراجات اور ان کے آرام و آسائش اور ان کی حفاظت و صیانت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے اپنی فطری اور کسبی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کج فہم یہ نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے، نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں۔ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور قرب الہی کے دروازے دونوں صنفوں کے لیے برابر کشادہ ہیں، اس لیے یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرے میں بخشا ہے اس کی نظیر نہیں۔ ویسے کوئی آنکھیں بند رکھنے پر ہی ادھار کھائے بیٹھا ہو تو چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، یہاں سے نیک عورتوں کی صفات کا بیان ہے۔ اس ارشاد ربانی کی مزید وضاحت حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے، یعنی بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو تو مسرور ہو جائے، اسے حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ابن جریر ابی ہریرہ۔ ایک مسلمان خاتون کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے اور جن پاکیزہ صفات سے متصف ہونا چاہیے ان کا ذکر کتنے دل نشین کلمات میں کیا گیا ہے۔
بیوی کا اس سے بلند معیار تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خود سوچئے اسلام ایک بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے، اور اس طرح اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے، اور اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ اچھی خواتین کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو تند مزاج اور کج سرشت ہوا کرتی ہیں۔ ان کی اصلاح کا طریقہ تعلیم کیا جا رہا ہے۔ عورت کے ازراہ غرور و نفرت خاوند کی اطاعت سے سرتابی کرنے کو نشوز کہتے ہیں۔ خوف سے مراد وہم و گمان نہیں بلکہ علم و یقین ہے۔ قرطبی۔ یعنی اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا پورا علم ہو جائے تو پہلے ہی غصے سے بے قابو ہو کر انتہائی اقدام نہ کرو، بلکہ پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ، اور اگر فہمائش مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان سے الگ رات بستر کیا کرو اور محبت بھری باتیں کرنا ترک کر دو۔ وہ عورت جس میں شرافت کی حص ابھی زندہ ہے وہ اس سرزنش سے ضرور اپنی اصلاح کر لے گی، لیکن اگر یہ طریقہ کار بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر تم اس کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مار ایسی سخت نہ ہو جس سے جسم پر چوٹ آ جائے۔ اور حضرت ابن عباس سے تو یہ تصریح مروی ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک یا اس قسم کی کسی ہلکی پھلکی چیز سے مارو۔ آج کل جہلا اپنی بیویوں کو بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں، اس کی اجازت قطعاً اسلام نے نہیں دی۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 کے آخری حصے کی تفسیر۔ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر ظلم کرنے کی راہ۔ اگر عورت اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے رویے کو یکسر بدل دے اور اس پر دست درازی سے کلیتاً باز آ جائے۔ یہ حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے، اور اس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بڑے المناک ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ترجمہ۔ اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا ان کے درمیان تو مقرر کرو ایک پنچ مرد کے کنبہ سے اور ایک پنچ عورت کے کنبہ سے۔ اگر وہ دونوں پنچ ارادہ کریں گے صلح کرانے کا تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے خبردار ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ لیکن اگر آپس کی کوششیں اصلاح حال کے لیے مفید ثابت نہ ہوں اور ایسے آثار رونما ہونے لگیں کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو معاملہ طلاق پر جا ختم ہوگا، تو اس وقت یا تو میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کریں جو ان کی شکایات سن کر ان کا باہمی تصفیہ کر دیں، یا دونوں کے خاندان ثالث مقرر کریں، اور اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہو تو پھر حاکم کو چاہیے کہ جلد بازی سے ان میں تفریق نہ کر دے بلکہ حکم کے ذریعے ان کی مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر ان حکموں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک این یریدا اصلاحاً کے فاعل میاں بیوی ہیں، یعنی اگر ان کے دلوں میں مصالحت کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دے گا۔ سورہ النساء آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ۔ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی جو رشتہ دار نہیں، اور ہم مجلس اور مسافر اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضے میں ہیں، ان سب سے حسن سلوک کرو۔
بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو، فخر کرنے والا ہو۔ سورہ النساء آیت نمبر 36 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پہلے میاں بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا، آپس میں حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تاکیدیں ہوئیں، اصلاح حال کی تدبیریں بتائی گئیں۔ اب مخاطب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تیرا تعلق صرف گھر اور گھر والی سے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ تیرا رشتہ اپنے خالق سے بھی ہے اور اس کی مخلوق سے بھی۔ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تم پر لازم ہے۔ اپنے خالق کا حق تو تجھ پر یہ ہے کہ اس کی یاد، اس کے ذکر اور اس کی عبادت میں سرشار رہے اور کسی کو کسی حیثیت سے بھی اس کا شریک نہ بنائے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اور اس کی مخلوق کا تجھ پر یہ حق ہے کہ سب کے ساتھ احسان اور مروت کا برتاؤ کرے، کسی کو ضرر اور دکھ پہنچانے کا تو خیال تک بھی تیرے دل میں نہ گزرے۔ ترتیب بیان مراتب کی ترتیب پر دلالت کرتی ہے۔ کاش ہم تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کی صحیح کریں۔ سورہ النساء آیت نمبر 36 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو، فخر کرنے والا ہو۔ مختال مغرور و متکبر کو کہتے ہیں اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی تعریف و ثنا میں ہی رطب اللسان رہے اور اپنی خوبیاں اور کمالات ہی بیان کرتا رہے۔ آخر آیت میں ان دو صفات کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ ایسا انسان ہی کسی کے ساتھ مہربانی و شفقت سے پیش آنے میں اپنی کثر شان سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر نیاز خم کرنے کے شوق سے محروم رہتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 37۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ترجمہ: جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ سورہ النساء آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ اس میں خدا کے دیے ہوئے مال کو بھی اہل ضرورت سے پوشیدہ رکھنے کی مذمت ہے، نیز وہ صاحب علم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اور وہ لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتا اور ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچانے میں بخل سے کام لیتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ بلا شبہ جو لوگ غرور و فخر کی بیماری میں مبتلا ہوں، جن کو دولت اتنی پیاری ہو کہ وہ ایک دمڑی تک راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق میں مال خرچ کرنے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپائے رکھیں، وہ اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے۔ وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بالکل تیار ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 38۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر، اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی ہے، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اپنی نام و نمود کے لیے، حکام وقت کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے بے دریغ دولت خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں نہ اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ قیامت پر انہیں یقین ہوتا ہے۔ ان کا دوست اور ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس ازلی بدخواہ کو اپنا صلاح کار بنا لے۔ اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ شیطان تو اسے ہر نیک کام کرنے سے روکے گا، اس سے بدترین ساتھی اور ہم سفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء آیت نمبر 39۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ترجمہ:
اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر اور خرچ کرتے اس سے جو دیا ہے انہیں اللہ تعالی نے، اور اللہ تعالی ان سے خوب واقف ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، بلکہ اگر ہو معمولی سی نیکی تو دو گنا کر دیتا ہے اسے، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ یہ غفلت شعار کوتاہ اندیش اگر اپنے خدا پر ایمان لے آتے اور قیامت پر یقین کرتے تو راہ حق میں مال خرچ کرنے میں ہرگز بخل نہ کرتے، بلکہ بڑی دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی امداد کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا، جتنا خرچ کرتے اس سے کئی گنا اس دنیا میں وہ انہیں عطا فرماتا، اور اس کے علاوہ جو اجر عظیم انہیں بارگاہ الہی سے ملتا اس کا تو وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن شیطان کی سنگت نے انہیں سود فراموش اور زیاں کار بنا دیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ: تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور اے حبیب ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال پر شہادت دیں گے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے، اور ہؤلاء کا مشار الیہ امت مصطفیہ کو بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام اپنی امت کے احوال پر گواہی دیں گے۔ علامہ قرطبی نے اس قول کی تائید کے لیے حضرت سعید بن مسیب کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام پر ہر صبح و شام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے۔ حضور اپنے ہر امتی کا چہرہ اور اس کے اعمال کو پہچانتے ہیں۔ اسی علم کامل کے باعث حضور قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔ یہ مضمون دوسرے سپارے کی دوسری آیت کے ضمن میں مفصل گزرا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 42۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ ترجمہ: اس روز تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش انہیں دبا کر ہموار کر دی جاتی ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ سورہ النساء آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ کاش اس آیت کو وہ لوگ بھی پڑھیں جو بڑے تمطراق سے اطاعت رسول کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلے کہ رسول کے نافرمانوں اور اس کی سنت سے سرکشی کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی۔ یہاں پر 5ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔